والسلام على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور فضل ہے کہ آج عرفہ کا مبارک دن ہے، جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں، اور کل حجاج کرام عرفات میں وقوف کر چکے ہیں. آج وہ رمی اور قربانی اور حلق اور طواف زیارت جیسی عبادتیں اور حج کے اعمال انجام دیں گے. اللہ تعالیٰ حجاج کے تمام اعمال کو، مناسک کو قبول فرمائے، ہم سب کے روزوں کو اور عرفہ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. 10 دنوں کی جو اہمیت ہے اور فضیلت ہے، اس کا ذکر تفصیل سے کیا جا چکا ہے. اب کل ہمارے لیے قربانی کا دن ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر ایک خاص شان سے نازل فرمایا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. انا اعطیناک الکوثر. اور اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کے جو دشمن ہیں انہی کی نسل ختم ہو جائے گی. وہ الزام دیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حیات نہیں رہتے ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، آپ کی نسل کہاں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اتنے عظیم اعمال اور اتنے عظیم مقامات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں باقی رکھا. آپ کے نام کو بھی خیر کے ساتھ ہر جگہ لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اذان کے بعد، اس میں یہ سکھایا کہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ. یہ دعا بھی مانگی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اہم مقامات عطا کیے، اور انہی کے اعتبار سے ذمہ داریاں بھی بڑی دیں. نمازیں ادا کی جائیں، قربانی کی جائے، اور سب کچھ اخلاص کے ساتھ ہو، صرف ایک اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے یا اپنے نفس اور خواہش کی تسکین کے لیے نہ ہو، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور اللہ نے جو یہ نعمت زندگی کی عطا فرمائی ہے، شکراً لنعمت الحیات، فرمایا گیا کہ قربانی اس نیت سے ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو زندگی دی ہے، ہر سانس ایک نعمت ہے، وقت کا ایک لمحہ ایک نعمت ہے. ہر اگلا لمحہ اور زندگی کا وقت جو ہمیں مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی جانب سے ایک انتظام ہے کہ تمہارے لیے ابھی بھی توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کام کرنے کا تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے. تو اس زندگی کی عظیم ترین نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی دی جاتی ہے. وہ احیاء لمیراث الخلیل. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت
اور آپ کی ملت آپ کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، کہ ان کی ملت، ان کے طریقے پر، ان کے جاری کیے ہوئے جو طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو زندہ کیا جائے، ان کو جاری کیا جائے۔ مسلمانوں کے نہ جانے کتنے اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ حجاج خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جس کی تعمیر ابراہیم و اسماعیل نے کی، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے۔ صفا مروہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ اور اسی طرح سے جو رمی ہے، جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنانے کا حکم دیا گیا کہ آپ کو رول ماڈل بنایا جائے، آپ کو آئیڈیل بنایا جائے، آپ کو اپنی زندگی کا رہبر بنایا جائے۔ اس کے ساتھ اگر کسی بھی نبی کا ذکر کیا گیا ہے تو سورہ ممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ابراہیم کی زندگی میں بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہے اور ان کے لیے بہترین طریقے ہیں، اور یہ طریقہ پورا کا پورا عشق پر مبنی ہے، اللہ کی محبت پر ہے۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دکھایا گیا حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک نابالغ بچہ کہ جس کو تو جہاد میں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کی گردن پر چھری چلا دیں، لیکن یہ مقام عقل کے استعمال کا نہیں تھا، یہ اپنے فائدے کو دیکھنے کا نہیں تھا، یہ نفع نقصان کو تولنے اور وزن کرنے کا نہیں تھا، یہ صرف اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکا دینے کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک قربانی حضور کی سنت اور شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن قربانی تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آپ کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی تھی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی، ایک کی نہیں ہوئی تھی۔ تو جہاں یہ دکھایا گیا کہ قربانی شروع سے، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ قربانی کی قبولیت کا تعلق تقوی سے ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو قربانی یا کوئی بھی نیک عمل ان لوگوں کا قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل اور اپنے ضمیر اور اپنے دل و دماغ کو جھکاتے ہوئے کرتے ہیں، اور اپنے جسم کے ہر عضو کو گویا سجدے میں رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں، وہ پھر اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کے بعد اور خود آپ نے قربانی کی، اس کے بعد پھر انسان یہ سوچے کہ قربانی کرنے پر اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اور کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اگر اتنے پیسے غریبوں پر خرچ کیے جائیں، اور کسی نے کہا کہ ہم نے کسی کے لیے واٹر کولر لگا دیا اور کسی کے لیے کچھ اور انتظام کر دیا، یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم خون بہائیں۔ خون بہانے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح حج کے بارے میں کہتے ہیں، ایسے ہی اور دوسری عبادتوں کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن ہر عبادت کا ایک طریقہ ہے، ہر عبادت کی ایک روح ہے۔ انسان اگر اپنے انداز سے، اپنی عقل سے یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ رقم یہاں خرچ کر دی جائے تو اس کا یہ ثواب ہوگا، کوئی سوچنے لگے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر مسجد میں لگا دی جائے تو زیادہ نمازیوں کو فائدہ ہوگا اور ان کو آرام ہوگا، تو یہ اپنی عقل کا استعمال ہے، جہاں پر استعمال کی اجازت نہیں ہے، جہاں شریعت نے طے کر دیا ہے کہ زکوٰۃ کہاں استعمال کی جائے گی، ویسے ہی شریعت نے یہ طے کر دیا ہے کہ قربانی نام ہے جانور کی گردن پر چھری چلا کر ذبح کرنے کا، جانور کی شکل کے کیک بنا کے کاٹنے کو قربانی نہیں کہتے ہیں، جیسے قربانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور آج بہت سے لبرل سو کالڈ ایکس مسلم اپنے کو کہتے ہیں، وہ حقیقت میں کبھی بھی ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ نہ اسلام میں داخل ہوئے، اس سے پہلے ہی اسلام سے باہر نکل چکے ہیں، اور اسلام کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔
وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ نماز میں جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ اتنی دیر یوگا کر لیا جائے اور ورزش کر لی جائے، یا اتنا وقت بچا کر ہم ہاسپٹل میں مریضوں کو وزٹ کر لیں گے، اس لیے ہم جماعت کی نماز میں نہیں آتے ہیں، ہم جلدی جلدی گھر میں نماز پڑھ کے اور غریبوں کی خدمت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر دین عقل پر چھوڑ دیا جائے تو انسان اگر عقلی گھوڑے دوڑانا شروع کر دے تو دین کی ساری بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور کوئی نظام اسلام کا جو تعلیماتی نظام ہے، جو اسلام کی ہدایات ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ حاجی کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں سمجھیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہے گزشتہ دنوں میں کچھ لوگوں نے کعبے کا نقشہ بنایا بعض علاقوں میں اور اس کا طواف شروع کر دیا۔ تو یہ جب انسان اس کو آگے بڑھنے دیتا ہے اور اسے کاؤنٹر نہیں کرتا ہے، اس کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا، اس کی تنقید نہیں کی جاتی، اس کو برا کہہ کے بتایا نہیں جاتا، اور لوگ یوں ہی برداشت کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو آسان سمجھ کے، یہ سمجھ کے کہ اپنی اپنی اوپینین ہے، اپنی رائے ہے۔ یہ کوئی رائے نہیں ہے، رائے ایسی جگہ دی جا رہی ہے کہ جہاں رائے دینے کی کوئی اجازت نہیں۔ ہم عام انسانی زندگی میں والد محترم اگر بیٹے سے کچھ کہہ دیں کہ تم یہ چیز بازار سے لے آؤ، یا یہ کام فلاں جگہ سے تم کرنا اور میرا ذکر وہاں کر دینا، اور بچہ اپنا ذہن استعمال کرنے لگے تو باپ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا پھر تم نے اپنی عقل کیوں استعمال کی۔ تو عام انسانی زندگی میں بھی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہر عقل ہر بات کو اس کی گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتی، اس لیے جو حکم جیسے دیا جاتا ہے اسی طرح اس کو کرنا یہ فریضہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی 10ویں تاریخ کو پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد پھر ہم قربانی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ من فعل ھذا فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کیا اس نے ہماری سنت، ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ ومن ذبح قبل الصلاة او ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهلی، اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا، قربانی کر لی، تو یہ گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے، لیس من النسک فی شیء، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی طے فرما دیا کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی، یا کم سے کم شہر میں کہیں بھی ایک نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ بالکل وہ ایسے گاؤں کھیڑے، بالکل دیہات کے علاقے جہاں نماز عید کی ہوتی ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بڑی مسجد نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں کے لوگ فجر کے وقت سے قربانی کرنا چاہیں تو گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے کہ قریبی علاقے میں نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کی جائے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ وقت کا لحاظ نہیں کرتے، صبح سے ہی قربانی شروع کر دیتے ہیں، فجر کے وقت سے ہی، اور ابھی نماز پڑھی بھی نہیں گئی ہے، اشراق کا وقت بھی نہیں ہوا کہ اشراق کے وقت سے کم نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کہیں ایک جگہ پڑھ لی گئی ہوگی، اس سے پہلے ہی اگر قربانی کر دی گئی اس کی کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی۔ ایک تو آپ نے فرمایا ضحوا فإنها من سنت ابیکم فإنها سنت ابیکم ابراہیم، کہ تم قربانی کرو اس لیے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی۔ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے قربان کیے، 2 چھوٹے جانوروں کی قربانی دی، اور اکثر سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، ایک جانور اپنی جانب سے، ایک جانور اپنی پوری امت کی جانب سے آپ قربان کیا کرتے تھے، اور ایسا جانور کہ جو اقرن ہو، جس کے سینگ بڑے بڑے ہوں، املح ہو، املح کے معنی ہوتے ہیں ایسا جانور جو بالکل سفید ہو اور خاص جگہ پر اس کے سیاہ اور کالی دھاریاں ہوں، جس کو دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسا جانور کہ یطع فی سواد وینظر فی سواد ویبرک فی سواد،
کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ پر کالا رنگ ہو اور اس کے چلنے کی جگہ پر یعنی اس کے جسم کے کچھ حصے پر اور اس کے پیروں پر اور اس کے آنکھوں کے حلقوں کے باہر کالا رنگ ہو، یعنی ایسا جانور جو چتکبرا ہو، پورا سفید ہو اور کہیں کہیں کالی دھاریاں ہوں، ایسے جانور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا، پسند فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ راوی کہتے ہیں ذبحہما بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحیہما، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا قدم مبارک وہ جانور کو لٹا کر اس کے پہلو پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کا عمل اور یہ سنت انجام دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے، قربانی سے بچنے کے راستے بہانے ہیلے نہ ڈھونڈے جائیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے۔ 10ویں تاریخ کو جسے یوم النحر کہتے ہیں یا قربانی کے مزید جو 2 دن ہوتے ہیں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کہ 10ویں تاریخ کو قربانی کے دن یا قربانی کے دنوں میں کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کیا، احب الی اللہ من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ کوئی اچھا عمل اور اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اس دن اگر کوئی شخص مرغ کاٹ رہا ہے اور وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ قربانی ہے، تب تو یہ تو بالکل مکروہ تحریمی اور حرام کے درجے میں ہے کہ قربانی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لیکن اگر یوں بھی اس کے اوپر قربانی نہیں ہے تب بھی اسے چاہیے کہ اس دن جو جانور قربانی کے ہیں ان کو ذبح کر سکتا ہے تو کرے، ورنہ اس طرح کے چھوٹے جانور کو ذبح کر کے گوشت کھانا یہ پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، اگرچہ اس کو حرام یا مکروہ تحریمی نہیں کہا جائے گا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے تعلق سے بھی وضاحت فرما دی اور یہ بتا دیا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، اگر چھوٹے جانور تم ذبح کر رہے ہو جو بہیمۃ الانعام میں سے ہوں، یعنی وہ یا تو بکریوں اور بھیڑوں کی اور دمبے اور مینڈھے کی قبیل سے ہوں، یا وہ پھر گائے اور بیل اور بھینس کی قبیل سے ہوں، یا وہ پھر اونٹ اور اونٹنیوں کی قبیل سے ہوں، ان کو قرآن میں بہیمۃ الانعام کہا گیا۔ ایسے چوپائے کہ جن کی قربانی درست ہوتی ہے اور جن کا گوشت کھانا درست ہوتا ہے، اور یہ پالتو جانور ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شکار کر کے جانور لاتا ہے اور اسے قربانی کر دے تو اس کی قربانی درست نہیں، بلکہ یا تو پال کر اس نے جانور بڑا کیا ہو، یا پھر اس نے جانور ایسا خریدا ہو جس کی عمر قربانی کے لائق ہو چکی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ چھوٹے جانوروں میں کم سے کم ان کی عمر 1 سال مکمل ہو گئی ہو، اور زیادہ بڑا ہو تو اور بہتر ہے۔ اسی طرح سے بڑے جانوروں میں کم سے کم یعنی گائے بیل اور بھینس وغیرہ میں 2 سال کی عمر ہو گئی ہو، اونٹ ہو تو 5 سال کی عمر مکمل ہو گئی ہو، تب ان کی قربانی درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرحلے میں اجازت دی کہ اگر مینڈھا ہے، یعنی ایسے جانور کہ جن کی دم ذرا مضبوط ہوتی ہے، جن کو مینڈھا یا دمبا کہتے ہیں، جسے الجزع من الظن کہا گیا حدیث کے اندر، کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہو کر بھی دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، بڑا معلوم ہوتا ہے، تو صرف اس جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ 1 سال سے کم کا جانور بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ 1 سال سے کم کی اجازت چھوٹے جانوروں میں نہیں دی۔ ابھی لوگوں کے درمیان یہ بحث کا موضوع ہوتا ہے، میں بکرے کے سلسلے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جس پر قربانی واجب ہے ہر ایک کو اپنی جانب سے کرنا ہے۔ بھینس کی قربانی کے بارے میں ایک موضوع بحث ہے، آج کل کثرت سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن منذر جو بڑے شافعی عالم ہیں، ان کی کتاب ہے الاجماع، اس کا نام ہی ہے، اس میں انہوں نے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ الجاموس نوع من البقرہ، اور عربی کی تمام ڈکشنریز میں یہ بات موجود ہے کہ بھینس گائے کی ہی جنس سے ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ اس لیے تمام علماء نے، چاہے وہ حنفی علماء ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، یہاں تک کہ سعودی عرب کے جو
ماضی قریب کے بڑے علماء گزرے، جیسے شیخ صالح بن عثیمین ہیں جو اپنے وقت کے بڑے مفتی اور شیخ تھے، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا۔ لیکن آج یہ بحث اس طرح چھیڑی گئی ہے، آپ سوچیں کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ بکرے نہیں کر سکتے، اتنی استطاعت نہیں ہے، گائے کی قربانی کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب تو بہت سے اسٹیٹس میں اور دوسرے جانوروں پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن اس کو بھینس کی قربانی کی اجازت ہوتی ہے، اور سال بھر ان ریاستوں میں بھینس کا ہی گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی گوشت میسر نہیں ہے۔ یعنی گائے کی قربانی یا گائے کو ذبح کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر بھینس کی قربانی کو ممنوع قرار دے دیا جائے تو ان کے لیے قربانی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے۔ اس لیے کسی مسئلے پر اگر اظہار خیال کرنا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ شریعت میں اس کے اصول کیا ہیں۔ شریعت میں اگر ممانعت نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا، چونکہ عربوں میں بھینس نام کی چیز کوئی مشہور نہیں تھی، عام نہیں تھی، گائے بھی اتنی مشہور نہیں تھی، چونکہ گرم ممالک ہیں، گرم ممالک میں گائے اور اس کی جنس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اس لیے حضور کی سنت میں اور سیرت میں، حدیث میں آپ پڑھیں گے تو یا تو اونٹ کا ذکر ملے گا یا بکروں کا ذکر ملے گا، گائے کا کہیں کہیں ذکر آتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی جانب سے گائے کی قربانی کی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے مسائل کو جو فقہی اختلافات ہیں، جن کا تعلق فروع سے ہے، اجتہادات سے ہے، جزوی مسائل سے ہے، ان کو اصل قربانی کے مسئلے پر اتنا غالب نہیں کر دینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اور جو حدیث میں پڑھ رہا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ فرمایا کہ قربانی کا جانور اپنے سینگ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کے پاس لایا جائے گا، اور اس سے پہلے کہ زمین پر خون جانور کا گرے اللہ کے پاس وہ قربانی قبول کر لی جاتی ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو پوری خوش دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے نہیں۔ عام طور سے قربانی کے موقع سے بہت ساری دشواریاں اور رکاوٹیں ذہنوں میں آنے لگتی ہیں کہ ابھی مجھے ایک کوئی ڈیل کرنا ہے، کوئی مجھے ابھی گھر میں ہاتھ لگانا ہے، ابھی بیٹی کی شادی ہے، ابھی کوئی یہ فلاں کام ہے۔ اتنے سارے مسائل ذہنوں میں آنے لگتے ہیں کہ وہ 10-11 ہزار روپے خرچ کرنا یا کم سے کم بڑے جانور میں 3-4 ہزار روپے کے حصے لینا، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ لاکھ کروڑ روپے کی کوئی چیز مانگ لی گئی ہے۔ اس لیے یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اس لیے ذہن کو تیار کرنا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں جو دوسرے بہت سے کام ہو رہے ہیں، ضروری غیر ضروری ہم خرچ کر رہے ہیں، اتنی معمولی سی چیز اللہ نے ہم سے مانگی ہے، تو پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہمیں اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ اور فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، امر بناتہ ان یضحین بایدیہن، کہ اگر قربانی کرنا آتا ہو تو عورتیں بھی، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم قربانی کا عمل دیکھو، تمہارے نام کی قربانی ہو رہی ہے تو کھڑے ہو کر اپنی قربانی کم سے کم دیکھو۔ تو قربانی کے جانور خریدنے سے لے کر اسے، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کا خیال رکھنے سے لے کر، فرمایا بعض صحابہ نے کہ کننا نسمن ان اہل المدینہ یسمنون، قربانی کے جانور کو رکھ کے وہ موٹا کرتے تھے اور اس کو صحت مند اور فربا کرتے تھے۔ بالکل لاغر دبلے پتلے جانوروں کو قربانی کرنا پسندیدہ نہیں۔ اسی لیے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی طور پر بتا دیا ہے کہ کون کون سے جانور قربانی میں قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ حضور نے 4 جانوروں کے بارے میں فرمایا، اور پھر حضرت براء نے اپنا ہاتھ اور اپنی انگلیاں اٹھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان حضرات کی محبت تھی، کہتے ہیں کہ 4 یوں کہا، پھر یہ کہا کہ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَامِلِ أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جو یہ 4 کا اشارہ کر رہا ہوں، میرے ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹے ہیں، میرے جو انگلیوں کے پور ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے چھوٹے ہیں۔ یعنی ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کرنے کا یہ کہہ کر پھر انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ لا یجزئ من الضحایا 4، 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی کافی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ العوراء البین عورها،
ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن اور اندھا پن بالکل ظاہر ہو، المریضۃ البینۃ مرضها، بالکل بیمار جانور جس کا بیمار ہونا بالکل ظاہر ہو، اور فرمایا کہ العرجاء البین صلعها، ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور پھر فرمایا کہ والکثیرۃ التی لا تنقی، اور سینگ اس طرح ٹوٹ گئے ہوں کہ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں، ان میں بھودا نظر آنے لگا ہو۔ یہ اصولی طور پر ایک بات بتائی۔ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ میں تو پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی قربانی کے جانور میں کسی بھی قسم کا کوئی عیب پایا جائے، تو حضرت براء بن عازب نے ان کو نصیحت کی کہ اگر کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تم ضرور مت کرو، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ، لیکن کسی پر حرام مت کرو۔ جتنا عیب قربانی کے جانور میں برداشت کیا گیا ہے اس کی اجازت دی، مثلا جانور کے سینگ ٹوٹ جائیں، جڑ سے نہ ٹوٹیں، یا جانور کے سینگ چھوٹے ہوں فطری طور پر، یا اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہوں، تو ان کو عیب نہیں قرار دیا گیا۔ قربانی کا جانور پاگل ہو جائے لیکن وہ چارہ کھا رہا ہو تو اس کو عیب نہیں قرار دیا گیا۔ وہ اسے خارش ہو جائے، اسے کھجلی ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جائے، لیکن پھر بھی چارہ کھا رہا ہے تو اسے عیب کو معنی نہیں قرار دیا گیا۔ ایسے جانوروں کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض ایسے عیب ہیں کہ اگر سینگ جڑ سے اس کے ٹوٹ جائیں، یا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹ جائے، یا ایک کان پورا چلا جائے، یا پیدائشی طور پر اس کے کان موجود ہی نہ ہو، یا اس کی بینائی آنکھوں کی ایک تہائی سے زیادہ چلی جائے، یا اس کی ناک کٹی ہوئی ہو، یا اس کے اکثر دانت جھڑ گئے ہوں کہ وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، یا اس کی زبان نہ ہو یا کٹ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، یا اسی طرح سے اس کی دم کٹی ہوئی ہو ایک تہائی سے زیادہ، یا جانوروں کے دم کے دونوں حصے جو دائیں بائیں جسے چکتی کہتے ہیں وہ حصہ اگر کٹ گیا ہو ایک تہائی سے زیادہ، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح بڑے جانوروں میں 4 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 تھنوں کا دودھ خشک ہو جائے، سوکھ جائے اور دودھ نہ اتر رہا ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ چھوٹے جانوروں میں 1 تھن بھی اگر خراب ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور ان میں سے بہت سے جانوروں کے نام احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت یہ چیپٹر ہے، اتنے نام ہیں، ہر عیب کے مطابق ایک نام ہے، الجمہ، الثولہ، العجفہ، الکثیرہ، اور الشدور، العظمہ، العصمہ۔ قربانی کے ہر عیب کے اعتبار سے اس کا نام حدیث میں یا فقہ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں ہر قسم کے عیب کے لیے ایک الگ لفظ موجود ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ کون سے جانور کی قربانی پسندیدہ ہے اور کون سے جانور کی قربانی ناپسندیدہ ہے۔ قربانی جب ہم کر رہے ہوں ہمیں معلوم ہے کہ یہ آداب ہیں، کیسے کرنا ہے، ہمیں ذبح سے پہلے کیا پڑھنا ہے، ذبح کے وقت کیا پڑھنا ہے، ذبح کے بعد کیا پڑھنا ہے، ان کو یاد کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے۔ یہ مسنون عمل ہے، کم سے کم پڑھتے وقت، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو ضروری ہے، اور اگر 2 لوگوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہے تو دونوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ بس اوقات ایک صاحب پڑھتے ہیں اور پھر قصاب آئندہ آگے ذبح کرنے لگتا ہے، جبکہ اس وقت پوری رگیں نہیں کٹی ہوتی ہیں، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر چھری پر 2 لوگ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم قصاب ہے تو اسے ذبح کے عمل میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ کھال اتارنے کے لیے اور بات ہے، لیکن ذبح کرنے میں صرف مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد قربانی کے گوشت کو کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ اگر 1 تہائی اپنے لیے رکھا جائے، 1 تہائی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے رکھا جائے، اور 1 تہائی غریبوں کے لیے رکھا جائے تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں زیادہ افراد ہوں، پورا کا پورا گوشت خود رکھ لیا جائے تو بھی اس کی اجازت ہے۔ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک مسئلے سے واقف ہو کر قربانی کریں گے، اور ہر فرد کے مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو بھی مسائل معلوم کرنے ہوں تو جانکار لوگوں سے معلوم کر کے پھر اپنے قربانی کو پورے شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انجام دیں۔ لیکن ایک اپیل آپ سے اخیر میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ عید کی نماز کے لیے آئیں اس میں بھی خیال رکھیں، اور الحمدللہ مسلمان دوسری قوموں کے بارے میں
کے مقابلے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن اور زیادہ ہمیں اپنا اخلاق دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹریفک میں ہم کسی طرح کے خلل انداز نہ ہوں، اپنی گاڑیوں کو صحیح طور پہ پارک کریں، اسی طرح راستے میں آنے میں اس بات کا خیال رکھیں ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئیں، ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جا کر قربانی کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ قربانی کر کے اور ہم نے اپنا فرض اتار دیا، اب جو گلیوں میں خون بہہ رہا ہے، غلاظت بہہ رہی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو اپنا بوجھ اتار دیا، یہ ہم غلط پیغام دے رہے ہیں۔ ابھی کل ہی 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا گیا اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بیداری پیدا کی ہے، تو اتفاق سے قربانی بھی بالکل اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں منائی جا رہی ہے اور قربانی کا موسم آ گیا ہے، تو ہمیں دونوں شرعی احکام کا بھی ثبوت دینا ہے اور بیداری کے لیے دنیا میں جتنی بھی مہم چلائی جاتی ہے، جیسے اس وقت پلاسٹک کو دنیا سے ختم کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ بیٹ دا پلاسٹک پولوشن، تو ہم اس کا بھی حصہ بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قسم کے پولوشن ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو ختم کرنے میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے کم سے کم ہم لوگ جو سن رہے ہیں اور جتنے بھی جمعہ میں لوگ آج سن رہے ہوں گے، یہ اپیل کی جاتی ہے اس ہوش کے آنکھوں سے سنیں اور دل میں بٹھائیں، اس کو اہمیت دیں اور اس کا اہتمام کریں، اپنے لوگوں سے کہیں کہ کم سے کم میرے گھر سے جو غلاظت راستے پہ نہیں بہنا چاہیے، ہم کھال کو یہاں وہاں پھینک کرنا چلے جائیں، بلکہ پورا اہتمام کریں کہ صحیح طور پر جو آداب ہیں یا جو انسٹرکشنز دیے گئے ہیں بلدیہ کی جانب سے ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور آداب کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا